بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل سے ہم نے سٹارٹ لی ہے میتھ لرننگ سیریز فار ایٹا اینڈ این ٹی ایس اپلیکینٹس۔ آج اس سیریز کا پہلا لیکچر ہے اور وہ ہے ورکنگ وتھ فریکشنس، اس نام سے ہے۔ اس لیکچر میں ہم فریکشن کے بارے میں، فریکشن کے ڈفرینٹ ٹائپس کے بارے میں اور اس بارے میں کہ کس طرح یہ مختلف ٹائپس جو ہے ایک دوسرے میں کنورٹ ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے میں تبدیل ہو سکتے ہیں، کیونکہ فریکشن کے ڈفرینٹ ٹائپس جو ہے، مختلف قسمیں جو ہے، یہ ایک دوسرے میں کنورٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ سب نے پڑھا ہے پہلے فریکشنز کے بارے میں، آج اس کنسپٹ اس کی ایک اوور ویو لیتے ہیں، لرن کرتے ہیں۔ میں اس چیز کو ٹیچ کرتا ہوں تاکہ اس کی کنسپٹ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے۔ جیسا کہ ڈیلی لائف میں ہمارا واسطہ پڑتا ہے فریکشن سے، ہم بولتے ہیں کہ 1/2 کپ دودھ جو ہے 6 میں ڈالیں۔ اس طرح ہم یہ بھی بولتے ہیں کہ 5 اور 6 میل دوڑ لگا دو۔ اس طرح ہم یہ بھی بولتے ہیں کہ میں نے 4 ہول 1/2 ایکڑ زمین خریدی ہے۔ اس کے علاوہ تو یہ سارے کیا ہے، یہ فریکشنز ہیں، اس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیسیملز ہو گئے، پرسنٹ ہو گیا، ریشوز ہو گئے، پروپورشنز ہو گئے، یہ سارے فریکشنز ہیں۔ اور ان فریکشنز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں کامن فریکشنز میں ہمیں ماسٹر ہونا چاہیے، ریشوز کو سمجھنے کے لیے، پروپورشن کو سمجھنے کے لیے، پرسنٹ کو سمجھنے کے لیے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں کامن فریکشن میں ماسٹر ہونا چاہیے یا فریکشن میں ماسٹر ہونا چاہیے۔ ابھی آتے ہیں فریکشن کیا ہے۔ فریکشن کے سائڈ پہ سب سے پہلے فریکشن کو لرن کرتے ہیں۔ تو فریکشن جو ہے یہ اس کی ڈیفینیشن کچھ یوں ہے کہ فریکشن از اے پارٹ آف ہول۔ فریکشن کل کا حصہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ جس طرح پیسہ جو ہے روپیہ کی ایک حصہ ہے، یعنی 1 روپی میں 100 پیسے ہوتے ہیں، اس طرح اس پیسے کو ہم روپی کی فریکشن بھی بول سکتے ہیں۔ منٹ ہو گیا، منٹ اور کا حصہ ہے، تو منٹ کو ہم اور کی فریکشن بھی بول سکتے ہیں۔ اس طرح ویکینڈ ڈیز ہو گئے، اس کو ہم ویک کے فریکشن بھی کہہ سکتے ہیں، بیکاز فریکشن از اے پارٹ آف ہول، سو ویکینڈ ڈیز اور فریکشن آف ویک۔ اور اس طرح منی کو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ بھی فریکشنز میں ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ پیسہ ہو گیا کہ وہ فریکشن ہے روپیہ کے۔ اس طرح میجرمنٹ جب ہم کرتے ہیں تو وہ بھی ان دا فارم آف فریکشنز ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو فریکشن کسی نہ کسی طرح ہمارے روزمرہ کے معاملات میں انوالو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فریکشنز جو ہے، فریکشن کو ہم میتھس میں کس طرح لکھتے ہیں؟ تو فریکشن 2 نمبرز پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اوپر والا نمبر جو ہے وہ نیومیریٹر کہلاتا ہے اور نیچے کا جو نمبر ہوتا ہے وہ ڈینامینیٹر کہلاتا ہے۔ جس طرح 3/4 ہو گیا، یہ ایک فریکشن ہے۔ یہاں پہ 3 اور 4 دو نمبرز ہیں، 3 اوپر ہے، 4 نیچے ہے۔ 3 کو ہم نیومیریٹر کہتے ہیں اور 4 کو ہم یعنی 4 کو ہم ڈینامینیٹر۔ فریکشن کے بارے میں چونکہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ یہ کل کا حصہ ہوتا ہے اور فریکشن 2 نمبر سے مل کے بنتا ہے،
اس میں سے ایک نمبر نیومیریٹر کہلاتا ہے، دوسرا ڈینامینیٹر کہلاتا ہے. جس طرح کہ 3 اوور 4 ہو گیا، یہاں پہ 3 نیومیریٹر ہے، 4 ڈینامینیٹر ہے، 8 نیومیریٹر ہے، 10 ڈینامینیٹر ہے. ابھی نیومیریٹر کیا شو کرتا ہے اور ڈینامینیٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیومیریٹر وہ پارٹس شو کرتے ہیں کسی چیز کے، کسی ہول کے، وہ پارٹس شو کرتے ہیں جس میں ہم انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، جس میں ہماری دلچسپی ہوتی ہے یا جس سے ہمارا کام ہوتا ہے. اور ڈینامینیٹر کسی چیز کے تمام ایکول پارٹس جو ہے وہ، یا کسی کل کے تمام ایکول پارٹس، مساوی حصے جو ہے یہ شو کرتا ہے. نیچے ایک ایگزامپل سے میں نے یہ کلیئر کیا ہے. فرض کریں کہ ایک روٹی ہو گیا، تو ایک روٹی کو ہم 8 برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور اس میں سے 3 حصے جو ہے آپ کھاتے ہیں. تو فریکشن 3 اوور 8 جو ہے، فریکشن 3 اوور 8 یہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ کتنے حصے آپ اس روٹی کے، اس بریڈ کے کھا رہے ہیں یا کھاتے ہیں. ابھی گرافیکلی بھی میں نے یہ شو کیا ہے. میں نے ایک بریڈ لیا ہے، اس کو میں نے 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 3 حصے میں نے شیڈ کیے ہیں. چونکہ آپ 3 کھاتے ہیں تو جو آپ کھاتے ہیں وہ میں نے نیومیریٹر بنا دیا ہے، بیکاز وی آر ڈیلنگ ود دیز 3. اور اس کے جو ٹوٹل حصے ہیں برابر 8، وہ میں نے ڈینامینیٹر بنا دیا ہے جو کہ 8 ہے. تو گرافیکلی بھی یہاں پہ میں نے سمجھایا، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ آئیڈیاز سے، تصورات سے آسانی سے نہیں سمجھتا، تو پھر گرافیکلی وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے. تو اگر آپ کو کبھی فریکشن سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے اور آپ آسانی، تو آپ اس کو بریڈ فریکشن میں اس کو سمجھو. جس طرح یہاں پہ 3 اوور 8 ہم نے سمجھ گئے ان دی ٹرمز آف بریڈ فریکشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم فریکشن کے بارے میں سمجھ گئے کہ یہ پارٹ آف دا ہول ہوتا ہے، یعنی ہول کا حصہ ہوتا ہے. ابھی نیچے آپ کو کچھ فگرز دیے گئے ہیں. ان فگرز میں آپ کو جو شیڈڈ پارٹس ہیں یہ فریکشن کی صورت میں لکھنے ہیں. 4 کوشچنز ہیں. شیڈڈ پارٹس کو بغور دیکھو اور ان کو فریکشن کی صورت میں لکھو. تھینکس. ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ منی کو بھی فریکشن کی صورت میں ہم لکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر کچھ کرنسیز دیے گئے ہیں، تو اس کو کس طرح لکھیں گے اور اسے پڑھ لو اور اس کو فریکشن میں کنورٹ کر لو. اسٹوڈنٹس، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ڈسٹنس کو بھی ہم فریکشن کی صورت میں لکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو ڈسٹنس کے حوالے سے کچھ کوشچنز دیے گئے ہیں. 4 کوشچنز ہیں، یہ آپ سالو کر لیں. اور یہاں پہ اس کے لیے جو فارمولاز ہے کہ 1 فیٹ میں کتنے انچز ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی وہ آپ کو دیے گئے ہیں. اس کے جو پیرامیٹرز ہیں اس پہ آپ سالو. اسٹوڈنٹس، جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ ٹائم کو بھی فریکشن کی صورت میں ہم لکھ سکتے ہیں. ٹائم کے حوالے سے میں نے کچھ کویشچنز دیے ہیں آپ کو پریکٹس کے لیے، اس پہ غور کر دیں اور اس کو چینج کر دیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے. یہاں پہ ٹائم کے حوالے سے پوری انفارمیشن بھی آپ کو دی گئی ہے کہ منٹس میں سیکنڈس کتنے ہوتے ہیں اور اس میں منٹس کتنے ہوتے ہیں. آتے ہیں فریکشنز کے ٹائپس کے بارے میں، کہ فریکشن کے کتنے ٹائپس ہیں. تو فریکشن کے 3 قسم ہیں، 3 ٹائپس ہیں. ایک ہے پراپر فریکشن،
پراپر فریکشن سے مراد وہ فریکشن ہوتی ہے جس میں ٹاپ کی جو نمبر ہوتی ہے، جیسے ہم نیومیریٹر کہتے ہیں، وہ بڑا وہ چھوٹا ہو، باٹم کی نمبر سے جیسے ہم ڈینامینیٹر کہتے ہیں، اس طرح کے اس فریکشن میں ہے۔ یہاں پہ ٹاپ کی نمبر جو ہے یہ چھوٹی ہے اور باٹم کی نمبر جو ہے یہ بڑی ہے۔ جب اس ٹائپ کی فریکشنز آتی ہو تو یہ فریکشن پراپر فریکشن کہلاتی ہے، اور جتنے بھی پراپر فریکشنز ہیں نا یہ لیس دین 1 ہوتی ہے، اس کی جو ویلیو ہے نا یہ لیس دین 1 ہوتی ہے۔ دوسری یہاں پہ ایک ایگزامپل سے بھی میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اگر ایک بریڈ ہے 8 پیسز میں ڈیوائڈ ہے، 3 پیسز آپ کاتے ہیں تو اس کو ہم فریکشن کی صورت میں 3/8 لکھ دیں گے، اور یہاں پہ یہ فریکشن جو ہے یہ پراپر فریکشن ہے۔ امپراپر فریکشن، امپراپر فریکشن وہ فریکشن ہوتی ہے جس میں نیومیریٹر یعنی ٹاپ کی جو نمبر ہوتی ہے، جس طرح کہ 3 ہو گیا، 3/2 ہو گیا، ٹاپ کی نمبر بڑی ہوتی ہے باٹم کی نمبر سے، جس کی مثالیں یہاں پہ میں نے دی 3/2، 5/9، یا برابر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر دونوں ٹاپ کی نمبر اور باٹم کی نمبر یعنی نیومیریٹر اور ڈینامینیٹر دونوں برابر ہو گئے تو وہ فریکشن بھی امپراپر فریکشن کہلائے گی۔ ایک بات یہاں پہ آپ کو نوٹ کرنا لازمی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ٹاپ اور باٹم کے جس طرح 12/12 میں ہے اس ٹائپ کے فریکشن ہو، ٹاپ اور باٹم کی دونوں نمبر برابر ہو گئے تو وہ فریکشن 1 کی برابر ہوگی، یعنی 12/12 از ایکول ٹو 1، اور وہ 12/12 یعنی 12 کے 12 تو یہ 1 کی برابر ہوتی ہے ہول کی۔ 12/12 یہاں پہ تو ہم نے پارٹس میں یہ چیز کی ہے کیونکہ فریکشن ہمیں پارٹس شو کرتی ہے، تو پھر اس سے 1 آئے گی اور 1 سے مراد وہ ہول ہوگا جس کی یہ فریکشن ہے۔ یہاں پہ ایک ایگزامپل میں نے اس سے امپراپر فریکشن کی وضاحت کی ہے۔ فرض کریں کہ آپ بھوکے ہیں، آپ نے اپنا پورا جو روٹی ہے جس کی جو 8 حصوں میں ڈیوائڈ ہے وہ پورا آپ کھا گئے، پھر بھی آپ کی بھوک نہیں مٹی، آپ اپنے پیارے دوست کی روٹی جو ہے اس میں سے بھی ایک حصہ کھا گئے، اپنی روٹی تو ساری کھا گئے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ 8/8 بریڈ کھا گئے، یعنی 8/8 جو 8 حصے تھے، 8 میں سے 8 جو تھے آپ کھا گئے، یعنی آپ پوری روٹی، اس کو ہم ایک بھی لکھ سکتے ہیں 8/8 کو، یعنی آپ ایک روٹی پوری کھا گئے، اور پھر بھی آپ کی بھوک نہیں مٹی، اپنی فرینڈ کی جو روٹی ہے جو کہ 8 ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ ہے وہ بھی آپ کھا گئے، ایک حصہ اس میں سے آپ کھا گئے، تو یہ چیز یہ جو ہے آپ کی جو مطلب یہ فریکشن کی صورت میں ہم 9/8 لکھیں گے، کیونکہ 8 حصے آپ اپنے کھا چکے ہیں اور ایک حصہ دوست کا، تو یہ ہم فریکشن کی صورت میں 9/8 لکھیں گے، جیسے کہ یہاں پہ میں نے فگر کی صورت میں دکھایا ہے۔ آپ اپنے 8 حصے کھا گئے ہیں جو کہ شیڈڈ ہیں، اور یہاں پہ ایک حصہ شیڈڈ ہے، یہ بھی آپ کھا گئے ہیں، تو یہ فریکشن کی صورت میں ہم 9/8 لکھیں گے۔ 9/9 آپ کھا چکے ہیں، 8 اس کے ٹوٹل پارٹس ہیں، تو 9 کو یہاں پہ میں نے نیومیریٹر بنا دیا جو کہ آپ کھا چکے ہیں، 9 حصے آپ کھا چکے ہیں، اور 8 ٹوٹل حصے تھے 8، یہ دوست کی روٹی کے حساب سے ہم اس طرح ہی لکھیں گے۔ سو تھینکس فار دیٹ، دونوں کی وضاحت ہو گئی۔ اب ہم میکس فریکشن کی جانب جائیں گے، اور یہ چیز جو ہے یہ ہم میکس فریکشن کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ خیر اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ فریکشن کی تیسری قسم جو ہے وہ ہے میکس فریکشن۔ میکس فریکشن میں جب ہم
फ्रैक्शन की लेफ़्ट साइड पे या किसी नंबर के राइट साइड पे फ्रैक्शन लिख देते हैं, तो जिस तरह के यहाँ पे है 3 एक होल नंबर है और इसके राइट पे हमने 1/2 लिखा है, तो ये होल नंबर और ये फ्रैक्शन दोनों मैक्स फ्रैक्शन बनाती है। मैक्स फ्रैक्शन मतलब कंपोजिशन होती है, एक कंपाउंड होता है होल नंबर की और एक फ्रैक्शन की। तो यहाँ पे ये 3, इसको हम यूँ पढ़ेंगे 3 होल 1/2। ये एक फ्रैक्शन है जो मैक्स फ्रैक्शन कहलाता है। ये फ्रैक्शन की एक टाइप है, एक काइंड है जो मैक्स फ्रैक्शन कहलाता है। यानी मैक्स फ्रैक्शन में 3 हिस्से होते हैं, एक इसमें होल नंबर होता है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है। और ये 3 + 1/2 ये होल नंबर प्लस ये फ्रैक्शन जब मिलते हैं तो इससे मैक्स फ्रैक्शन बनती है। यहाँ पे एक मिसाल से मैंने इसकी वजाहत की है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे ये 2 ब्रेड्स हैं, आप भूखे हैं, आप अपनी पूरी ब्रेड खाते हैं जो कि A to Z पार्ट्स है इसके, वो खाते हैं, तो आप एक ब्रेड आपने पूरी खा ली, बाकी फ्रेंड की जो आपकी जो दोस्त है उसकी ब्रेड के आपने 2 हिस्से खाए, तो 2/8 आपने अपनी फ्रेंड की खाई। तो यहाँ पे ये 1 होल 2/8 जो है ये एक मैक्स फ्रैक्शन की सूरत में इन दोनों को हम एक मैक्स फ्रैक्शन की सूरत में यूँ लिखेंगे 1 होल 2/8, यानी आप अपनी पूरी और दोस्त के रोटी के 2 हिस्से खा चुके हैं। उसके टोटल 8 हिस्से हैं तो उसकी रोटी के, और आप इसमें से 2 खा। चेंजिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मैक्स फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को समझने के बाद हमने फ्रैक्शंस के काइंड्स जो है, जो टाइप्स थे वो समझ गए। अब जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है हमारे इस लेक्चर का, वो है कि फ्रैक्शंस आपस में कैसे चेंज होंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह चेंज होते हैं। यहाँ पे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इसका तरीका ये होगा कि न्यूमरेटर को हम, यानी टॉप की जो नंबर है उसको डिनोमिनेटर से, बॉटम की नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर डिवीज़न से बाकी आता हो, यानी रिमाइंडर उसका आता हो, तो उस रिमाइंडर को हम फ्रैक्शन की सूरत में हम यूँ लिखेंगे कि रिमाइंडर को हम न्यूमरेटर बनाएंगे और डिनोमिनेटर जो है वो अपनी जगह आएगा, और हासिल तक़सीम से जो हासिल हुआ है वो होल नंबर होगा। तो यहाँ पे इस मिसाल से इसकी वजाहत मैंने की है। 13/2 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये हमें कन्वर्ट करनी है मैक्स फ्रैक्शन में। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने टॉप की जो नंबर है 13 उसको डिवाइड किया है 2 से यहाँ पे, जिससे हमें 6 हासिल हुआ है और बाकी जो आया है 1 आया है। तो हमने 6 को होल नंबर बनाया है और ये 1 जो है ये न्यूमरेटर बन गया है जो रिमाइंडर है, और यहाँ पे ये जो बॉटम नंबर थी वो अपनी जगह आ गई। यहाँ पे भी बॉटम में 2 थी, यहाँ पे भी बॉटम में 2 है। रिमाइंडर जो आया है ये यहाँ पे टॉप नंबर बन गया है, जैसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो हासिल तक़सीम है, जो नंबर तक़सीम से हासिल हुआ है 6, उसको हमने होल नंबर बना दिया है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब मैक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो फिर ये तरीका हम अपनाएंगे उसको कन्वर्ट करने के लिए या चेंज करने के लिए। थैंक यू।
ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا کہ ہم فریکشنز کو ایک دوسرے میں چینج کر سکتے ہیں. یہاں پہ امپروپر فریکشنز آپ کو دیے گئے ہیں. یہ آپ کو میکس فریکشن یا ہول نمبرز میں کنورٹ کرنا ہے. تو آپ جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے اس طریقے سے آپ اس کویشچن سالو کرتے ہیں تاکہ آپ کی ایکسپیرینس ہو جائے، آپ سیکھ سکے پراپرلی. تو یہ آپ کے پریکٹس کے لیے کچھ کویشچنز ہیں، اس پہ ضرور غور کر لیں اور اس کو بائی پاس نہ کریں تاکہ آپ کی صحیح تجربہ ہو جائے. ابھی پرابلم یہ ہے کہ چینجنگ میکس نمبر انٹو امپراپر، کہ میکس فریکشن کو یا میکس نمبر کو ہم کس طرح امپراپر نمبر میں یا امپراپر فریکشن میں چینج کریں گے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہول نمبر کو باٹم کی نمبر یا ڈی نیومریٹر جیسے ہم کہتے ہیں اس سے ملٹیپلائی کریں گے. اس سے جو پروڈکٹ آئے گا وہ ہم ٹاپ کی جو نمبر ہوگی جیسے ہم نیومریٹر کہتے ہیں اس کے ساتھ ایڈ کریں گے، اور جو ٹوٹل آئے گی تو اس کو ایک فریکشن کی صورت میں ٹاپ نمبر بنا کے یعنی نیومریٹر بنا کے باٹم کی نمبر جو ہے اس پہ لکھیں گے. یہاں پہ ایک مثال سے میں نے اس کی وضاحت کی ہے. یہ ایک میکس فریکشن ہے 2 ہول 3 اوور 4. ہمیں یہ کنورٹ کرنی ہے امپراپر فریکشن میں. سب سے پہلے ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ کنورژن ہم کیوں کرتے ہیں. ایڈیشن اور سبٹریکشن جو ہے یہ میکس فریکشن کی صورت میں آسان ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو پراپر فریکشن میں کریں. اور ملٹیپلیکیشن جو ہے، ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن یہ امپراپر فریکشن کی صورت میں آسان ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ہم میکس فریکشن کی صورت میں کریں. تو جب میکس فریکشن کی ڈویژن کرنی ہو یا ملٹیپلیکیشن کرنی ہو تو مجبوراً ہم اسے امپراپر فریکشن میں چینج کرتے ہیں. جب ایڈیشن اور سبٹریکشن کرنی ہو تو ہم وہ پراپر فریکشن امپراپر فریکشن کو ہم میکس فریکشن میں پھر اس کے لیے کنورٹ کرتے ہیں. تو یہ کنورژن یا یہ چینج ہم اس لیے کرتے ہیں. ابھی یہ کس طرح میں نے کنورٹ کیا ہے 2 ہول 3 اوور 4. 2 ہول 3 اوور 4 کو جب میں کنورٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ ہول نمبر 2 ہے، باٹم نمبر جو ہے یا ڈی نیومریٹر 4 ہے. تو 2 اور 4 کو میں نے ملٹیپلائی کیا ہے، اس سے 8 آیا ہے. جو پروڈکٹ 8 آیا ہے ابھی اس 8 کو میں 3 سے اکارڈنگ ٹو سیکنڈ سٹیپ میں نے اس پروڈکٹ کو 3 کے ساتھ ایڈ کیا ہے، جمع کیا ہے. تو اس سے جو ٹوٹل آیا ہے تو اس ٹوٹل 11، اس 11 کو میں نے اوور دی باٹم 4 رکھا ہے، جو یہاں پہ باٹم چونکہ 4 ہے اس کے اوپر رکھا ہے. تو اس سے جو میکس فریکشن آ گیا امپراپر فریکشن وہ 11 اوور 8 آ گیا. تو میکس فریکشن کی صورت میں یہ ہے اور میکس امپراپر فریکشن کی صورت میں یہ نمبر اس طرح نظر آتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ آپ کو میکس فریکشن دیے گئے ہیں، کچھ میکس نمبرز ہیں، یہ امپراپر فریکشن میں کنورٹ کرنی ہے. تو یہ کویشچن بغور دیکھ لے اور اس کو ٹرائی کر لے کیونکہ یہ طریقہ آپ پہلے سے آپ سیکھ چکے ہیں. تو یہ آپ کی جسٹ پریکٹس کے لیے ہیں. تو پریکٹس کویشچنز جو ضرور حل کرنا ہے تاکہ آپ پراپرلی اس چیز کو سیکھ سکیں، کیونکہ میتھس بغیر پریکٹس کے نہیں سیکھا جا سکتا.